السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم ایز اے اسپیکر سر منظور احمد صاحب. آج کی اس نشست میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اللہ سے رابطہ کیسے ممکن ہے اور اللہ سے عشق کی مراد کیا ہے، علم استقرائی اور علم استخراجی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اور اس کا فرق کیسے بیان کرتے ہیں. اسی نشست میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ کی سیرت کیا ہے، علامہ اقبال اسے کیا مراد لیتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں 500 سے زائد نامور جو فلاسفر تھے، فلسفی تھے، ان کو پڑھا تھا. اس نشست میں فلاسفر ہیگل جو ہے اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات تھے اور وہ اسے کیا سمجھتے تھے اور اس کے بارے میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، وہ بھی ڈسکس کریں گے. تو استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں. السلام علیکم. سمجھانے کا انداز ہے کہ یہ وہ کہیں اس کی جو یہ ڈیپتھ ہے کائنات کی، کہیں وہ کہتے ہیں کہ عشق کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا. کران ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کنارے کو، ساحل کو. کہتا میں کہ جب میں عشق کے حوالے سے نہیں تھا تو میں سمجھتا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں. اور جب میں اس منزل پر پہنچا تو کہتا کہ میں نے یہ ایک ہی جست میں ساری کائنات جو ہے نا وہ عبور کر لی. تو یعنی جب ہم اس بات پر اقبال جس سائٹ پر ہمیں لے کے آتے ہیں نا کہ بھئی اس بات کو سمجھو کہ what does mean عقل استخراجی اور عقل استقرا، اور قرآن جو ہے نا وہ عقل استقرا کا ظہور ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی قبل مسیح 500-600 سال سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک پورے بنی نوع انسان جو تھا نا وہ عقل استخراجی کہ جناب انہوں نے ایک تو ہے کہ یہ علم بالحواس کے منکر تھے. یہ کہتے کہ حقیقت رسی کا ذریعہ عقل ہے، لہذا معقول ہی حقیقت ہے، لہذا فلسفی وہ ہے کہ جو معقول ہو. اب انہوں نے یہ نظریات بنائے ہوئے تھے کہ محسوس غیر حقیقی ہے. اب جو یہ حواس خمسہ ہے نا، یہ محسوس کے حوالے سے ہم جو ہے نا پہلے سٹیج پہ آتے ہیں نا، اور اس کو ہماری یہ علم بالحواس سے ہم اس کو گرپ کرتے ہیں. تو ان کا بنیادی طور پر فلسفہ یہ تھا کہ محسوس غیر حقیقی ہے، کائنات محسوس ہے، لہذا کائنات غیر حقیقی ہے. اب وہ افلاطون، اس کی موت بھی کہتے ہیں اسی حوالے سے ہوئی کہ ایک بڑے مٹکے میں وہ بیٹھ گیا تھا. اچھا. اور کہتا میں اس میں سوچ رہا ہوں، مٹکے سے باہر نہیں وہ نکلا. تو اقبال کا بار بار یہ اس سائڈ پر لے کے آنا کہ اسلام جو ہے عقل استقرائی کا ظہور ہے، اور بڑا واضح طور پر وہ کہتے ہیں کہ جب عقل استقرائی کا ظہور ہو تو وہ تمام ڈائمنشن جو عقل استخراجی ہیں وہ بند کر دینے چاہیے، اور ساری توجہ جو ہے نا وہ غور مشاہدہ اس پر جو ہے نا ہمیں صرف کرنی چاہیے. اور یہ انسان جو ہے نا اب جو ہے نا ڈاکٹر صاحب اسلام میں جب ملوکیت خلافت کے نام پر انہوں نے لے آئے نا، دار آئی ہمارے جی، تو حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اموی اور عباسی دور میں جغرافیائی طور پر تو بہت ہم پھیلے ہیں، لیکن اقبال اس پر بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسلام کے وہ جو بنیادی بنی نوع انسان کے لیے جو تھے ایک دو، اس کو بڑا ہی انہوں نے نقصان پہنچایا. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے وہ فقیہ جو ہے نا ان کا اتنا قصور نہیں ہے اسی عرصے دیکھیں نا. آج جو ہم یہ جو
موبائل ہے اور جو یہ کمپیوٹر ہے اور جو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام سائنسز جو ہوتے ہیں آج وہ بھی آج آئنسٹائن کا دور ہے، تو وہ دور جو ابتدائی دور میں اب اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ عباسی دور کے وسط تک ان کے پاس تحریری طور پر صرف قرآن تھا، یعنی تقریباً 300 سال تک مسلمانوں کے پاس سوائے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ جب انہوں نے یہ عباسی خلفاء نے جب جناب نے کہا کہ نہیں، یہ جب فتوحات بھی کی اور ان کا واسطہ ہے یہ شام، عراق اور یہ سارا جو خطہ جب مسلمانوں سے ان کا واسطہ پڑا تو وہاں پر یہ ڈومینیٹ کرتے تھے، یعنی افلاطونی علوم کہ وہ فطرت اور کائنات کو یونان کیا، تو اس کا یعنی اقبال کا جو بہت بڑا کارنامہ ڈاکٹر صاحب وہ یہی ہے کہ اس نے پھر یہ جو اسلام کے اوپر یہ پینٹنگ ہوگی ہے نا، یہ جو لیئر دار جو، اور وہ اصلی اسلام جو وہ چھپ ہی گیا ہے۔ میں یہاں پہ سوال کرنے کی جسارت کروں گا صاحب، اگر مجھے بتائیں نا، جب خدا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ میں نے دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، دین مکمل حضرت وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی رحلت ہوئی، پردہ فرمایا آپ نے، جب دین مکمل ہو گیا تھا تو خلفائے راشدین نے کوشش کی مزید کچھ چیزیں ڈالنے کی، نہ کچھ ہو گئی، یہ جناب فقیہ جو آئے پیچھے جناب 100-150 سال کے بعد عقائدیں لکھی گئیں، روایتیں لکھی گئیں، حدیث مبارکہ کے نام سے 270 سال کے بعد پہلی کتاب بخاری شریف کی آئی مارکیٹ میں، تو یہ اس وقت فقیہ کی ضرورت پڑی کیوں جب سب کچھ موجود تھا، پورا تھا، بھی صحابہ کرام سے زیادہ سمجھدار تھے، تبع تابعین سے زیادہ سمجھدار تھے یہ لوگ، یہ ضرورت پڑی کیوں کہ آگے جناب آپ نے دیکھا کہ 300 سال کے بعد یہ سارا ڈرامہ شروع ہو گیا، جی فلانی یہ حدیث ہے، کبھی وہ یہ حدیث ہے بخاری شریف اٹھا لے، کبھی کہتے ہیں ہاتھوں پر رکھ کے پڑھیں، کبھی کہتے ہیں جی ناؤ پہ رکھ سکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کھول کے پڑھیں، کبھی کیا، مطلب ایک ہی حدیث، کبھی حدیث نہ اس طرح ہو سکتی ہے کسی، اور خود ہی مطلب اوکے کرتے ہیں، خود ہی بتاتے ہیں، اور خود ہی اس کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں، مطلب ایک واقعے کے 4 مطلب ہمیں ورژن دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ تو مانا ہم نے کہ اس سے صرف مسلمان تھے، اور جان بوجھ کے اہل تشیع والا یہ طبقہ پیدا کیا گیا تفرقہ ڈالنے کے لیے، تاکہ شروع سے ہی تھوڑا سے معاملات گڑبڑ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انہی کی وجہ سے کہ جتنے بھی آپ کے احادیث لکھنے والے تھے، احادیث تو نہیں کرنا چاہیے، روایتوں کو انہوں نے احادیث کا نام دیا، نعوذ باللہ، تو یہ سارے آپ کے فارسی مان ہیں۔ آپ ترمذی دیکھ لیں، آپ نسائی دیکھ لیں، آپ بخاری شریف دیکھ لیں، باقی جتنی بھی ساری کتابیں ہیں، 6 میں سوائے موطا امام مالک کے سب فارسی مان تھے، ایک یہی اہل عرب تھے موطا امام مالک والے۔ تو یہ اتنی ضرورت کیوں پڑ گئی آنن فانن 300 سال کے بعد؟ یہ کیا اسلام کمپلیٹ نہیں تھا؟ کیا وجہ تھی؟ تو اس بارے میں علامہ اقبال کا کچھ ہے اس بارے میں؟ نہیں، ایک ڈاکٹر صاحب علامہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ کہ انہوں نے بعض چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ مطلب ایک جگہ وہ ضرب کلیم میں کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ جی اچھا، ارشاد کریں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جی جو حرف کل العب میں پوشیدہ ہے اب تک، جی شاید اس دور میں وہ حقیقت ہو نمودار۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ بڑا یعنی میرے جیسا بندہ جو میں غور و فکر کرتا ہوں کہ یہ 20ویں صدی میں اقبال نے یعنی یہ ہمیں کہا ہے کہ تمہیں یہ 7ویں صدی میں جو قرآن آیا ہے کہ اس میں یہ جو لکھا ہے کہ کل العف، اور 1300 سال تک مسلمانوں کو، کہ جب سوویت یونین میں جب یہ بلشویک پارٹی آئی تو انہوں نے اس دنیا میں پہلی دفعہ یہ ذرائع پیداوار یہ جتنے بھی ہے، اور جناب انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر جو ہے نا وہ اس حوالے سے اب علامہ کا آپ دیکھیں نا یہ پورے اشعار اس طرح ہیں کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم
بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار، بالکل اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، جی فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، انسان کی ہوس نے جسے رکھا تھا چھپا کر، ڈاکٹر صاحب انسان کی ہوس نے جسے رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار، قرآن میں ہوتا زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف کلاف میں پوشیدہ ہے اب تک، شاید اس دار میں وہ حقیقت و نمودار۔ اب جب یہ ایک اب انہوں نے اس کو کھولا، قرآنی نظام جو قرآنی معیشت جو ہے نا وہ بیان کیا انہوں نے۔ اب دیکھیں نا، اب قرآن میں وہ ڈاکٹر صاحب وہ یعنی اقبال کا اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی قرآن جو ہے وہ ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روابط موجود ہیں، اور قرآن ان کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ اتنی زبردست اور اتنی ڈیپتھ والی بات ہے کہ انہوں نے یہ بتا تو دیا کہ تمہارے ہر انسان کے یعنی دوسرے لفظوں میں کہ تمہارے اندر سافٹ ویئر فرام دی ویری بگننگ موجود ہے، بلٹ ان ہے، بلٹ ان ہے تمہارے ہر انسان کے اندر ہے، لیکن نیکی اور بدی کا وہ جو پیمانہ آپ نے کہا اندر ایک چیز موجود ہے اور یہ فطرت کو آپ دیکھیں نا، اقبال کا یہ کہنا کہ وہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، بالکل صحیح، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم۔ اب یہ بات اقبال نے 20ویں صدی سے پہلے ڈاکٹر صاحب کسی نے بھی نہیں کی۔ جی 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 جی۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات جو ہے نا ہم اس سے وہ امام حنبل نے کیوں نہیں کی، یا جناب نا امام ابو حنیفہ نے کیوں نہ کی، لیکن یہ زیادتی ہے بات کرنے کہ وہ جو دور تھا اس کے پیچھے جو سرچشمہ تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ فطرت اور کائنات غیر حقیقی ہے، لہذا اس دور میں وہی سیانہ آدمی تھا، وہی جناب نا وہ حکیم تھا یا وہی فلسفی وہی سائنسدان تھا کہ جو آنکھیں بند کے سارا دن بیٹھا رہے اور جناب اور وہ علم بالآواز کے منکر تھے۔ اب اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے 200 سال سے زیادہ جو ہے نا یونانی اینک سے قرآن کی تفسیر کی ہے، اور بلکہ یہ ثابت کرتے رہے ہیں کہ دیکھو قرآن بھی جو ہے نا وہ یونانیوں کے نقطہ نظر کو بلیو کرتا ہے، اور پھر ایک سٹیج پر بغاوت ہوئی ہے روحانی طور پر۔ جی اب دیکھیں نا جیسے اقبال علیہ رحمہ کہ قرآن کہتا ہے، قرآن سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ اگر تم انسانوں کے درمیان دوستی چاہتے ہو تو ایک دوسرے کی سیرت کو جانچو، جتنا تم ایک دوسرے دیکھو ڈاکٹر صاحب اگر جتنا تم میرے یہ سافٹ ویئر کے قریب ہوگے میں جتنا آپ کے سافٹ ویئر اتنا ہی زیادہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، حالات کی آہنگی ہوگی پیدا ہوگی اتنا زیادہ قریب ہوں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کا ذریعہ کہ اللہ کی سیرت سے دوستی کی جائے۔ اب وہ اقبال رحمہ کہتا ہے یہ چھٹے خطبے میں کہ اللہ کی دوستی سے مراد کیا ہے، ارشاد پلیز، کہ اللہ یہ جو کائنات ہے جس کو قرآن سنت اللہ کہتا ہے، وہ اقبال رحمہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی سیرت ہے، اور اس حوالے سے کہ کائنات اور فطرت کا علم بھی دراصل عبادت کی ایک شکل ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب مسلمانوں میں یہ بات ہے ہی نہیں ہے ابھی تک۔ اب یہ بے شمار ڈائمنشن ہیں ہمارے، مطلب ہے کہ ماسٹر ڈگری اور ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ، لیکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا سے اس سے ہمیں تو خدا کے قریب بھی زیادہ ہو جائیں گے، لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ ہمیں اچھا روزگار مل جائے گا۔ اب یہ اس بات کو جو ہے نا یہ جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے جو اس بات علماء ہیں، اب دیکھیں نا اقبال کتنے دکھ سے وہ کہتا ہے، خدائی قسم بعض دفعہ آدمی کو رونا آ جاتا ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب میرے سینے میں ایک دکھ ہے، اور وہ میں دکھ آپ سے چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ وہ کیا ہے کہ یہ مسلمان اس خانے کعبے میں پھر جو ہے نا یہ بت لے آئے، اور اے میرے آقا ہر مسلمان کے بغل میں ایک ایک بت ہے،
اور جو ہمارا لیڈر ہے مذہبی پیشوا ہے اس کا سر تو جو ہے وہ سومناتھ ہے، وہ تو اسے بھرا ہوا ہے. اور وہ دل چاہتا ہے کہ آپ کو سناؤں کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ مسلم از سر نبی بیگانہ شد باز این بیت الحرم، کہ یہ بیت الحرم پھر باز کا مطلب پھر باز این بیت الحرم بتخانہ شد دوبارہ سے بالکل از مناتو لاتو عزا و حبل ہر یکے دارد بتے اندر بغل. اور شیخ ماں از برہمن کافر ترست. ڈاکٹر صاحب 20ویں صدی میں کہہ رہے ہیں 1915 میں. اب اندازہ لگاؤ کہ اس وقت عالم اسلام اور اسپیشلی ہندوستان کے علماء کا اقبال کی نظر میں کیا مقام تھا. کیا ہمارا جو شیخ ہے، ہمارا جو فقیہ ہے، یہ کافر سے بھی بڑا کافر ہے کہ اس کے سر میں ایک بت کی بجائے پورا سومناتھ ہے. بالکل. اور پھر اس سے بھی بڑی کہتے ہیں رخت ہستی از عرب برچیدائی درخ و مستان عجم خوابیدائی. اور تمام بستر بوریا سمیٹ کے، اور یہ عجم کے یعنی دکان میں بھی نہیں، سٹور میں جہاں گودام ہے، جہاں خم کا سٹور ہے، وہاں آ کے اس نے چارپائی بچھا لی ہے. اور پھر کہتے ہیں شل زبرفاب عجم ازائے او، کہ وہ اجمی جو افلاطونی جو ہے نا، اقبال کہتا ہے نا کہ برمسل کے گوسفندی رفتہ است. تو اس کے نتیجے میں جو تو اقبال جب اس نتیجے پر پہنچے اللہ رحمہ کہ بھئی ان کا مسلمانوں کا بے عملی کا جو سب سے بڑا محرک وہ یہی ہے. اسی وجہ پہ حالانکہ افلاطون کے باقی ڈائمنشن میں ہیں، لیکن اقبال نے افلاطون کے فلسفے کی اس ڈائمنشن کو لے کے اس کو بہت بری طرح جو ہے نا مطلب چیر پھاڑ کر رگیدہ. اور آج بھی جو ہے نا، آج 20ویں صدی میں بھی اگر آپ کو دیکھیں، اور ابھی بھی 21ویں صدی میں زندگی کے بے شمار ہمارے یہ مراقبے اور یہ فلانا اور یہ فلانا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ساری نئی شکلیں پیدا کر دی ہیں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے. مثلاً کہ قرأت لے لیں قرآن میں کی، پہلے تو قرآن کو لے لیں کہ قرآن کے اندر اس کے پڑھنے کے سٹائل میں یہ مصری سٹائل ہے، یہ عراقی سٹائل ہے، یہ عربی سٹائل ہے، یہ حجازی سٹائل ہے، مختلف سٹائل پیدا کر دی ہیں. پھر ان سٹائلوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے پیشے پیدا کر دیے کہ اب دیکھیں جی، پہلے تو انہوں نے کیا کرو، اسے حفظ کرو. اب حفظ کرنے کے لیے ظاہر آپ نے الفاظ تو تیار کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، مگر کہ اب جاب بھی دینی تھی. اب فٹ کہاں کریں؟ وہ جناب تراویحیں پڑھائیں، مسجد میں یہ کرے وہ کرے، ادھر فٹ کر دیا. پھر اس کے بعد آگے اب الفاظ کے علاوہ بھی انہوں نے جناب ایک اور، اب جو انہوں نے مدرسے کھولتے گئے، آبادی ان کی بڑھتی گئی، تو اب ان کو بچوں کو فٹ تو کرنے کہیں نہ کہیں 5-7 سال لگانے کے بعد تو کیا کیا کہ قاری ایک نیا پیشہ کھولا، قاری والا جی، قرأت والا. اب کچھ ادھر چلے گئے. پھر اس کے بعد دیکھا یار بچے تو اور ہر سال پھر اور بڑھ رہے ہیں. پھر قاری بھی قرأت میں بھی انہوں نے پھر قسمیں پیدا کر دی، یہ مصری قرأت ہے، یہ حجازی قرأت ہے، یہ عربی ہے، یہ عراقی ہے. ان کو فٹ کر دیا، ان کو بھی روزگار لگے. پھر ایسا ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیشے نے، ہر فرقے نے اپنے اپنے اس طرح پیشے بنائے ہیں. اب وہ بریلوی ہیں، ان کے بھی سنا 12 فرقے ہیں. اہل تشیع ہیں، ان کے سنا 12 فرقے ہیں. اہل حدیث ہے، ان کے 2 فرقے گروہ بن گئے ہیں. اہل سنت ہے، ان کے بھی ماشاءاللہ اس طرح سارے گروہ ہیں. تو ہر ایک گروہ نے، ہر فرقے نے یہ کیا ہے، مذہبی گروہ نے، کہ انہوں نے اپنے بندے فٹ کرنے کے لیے اس طرح آگے وہ قسم کے نئے شعبے ایجاد کرتے رہے ہیں. جو قرآن کہہ رہا تھا کہ تحقیق کرو، علامہ اقبال کہہ رہا تھا تحقیق کرو، ایجادات کرو، دنیا کو دیکھو پرکھو، کہکشاں چیرو، پہاڑ چیرو، سمندر چیرو وغیرہ وغیرہ، ادھر نہیں آئے یہ لوگ. اور اس کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ مین اسٹریم میں کہ ابھی تک اب 1,80,000 سے 1 لاکھ ہر سال ہمارے ماشاءاللہ مدرسوں سے بچے نکلتے ہیں، وہ مین اسٹریم میں نہیں آ پاتے. آپ کی مسجدیں کتنی ہیں پاکستان میں ٹوٹل؟ کدھر ایک مسجد کتنی بار کھپائیں گے، اور ہر سال آپ کے 1 لاکھ بچہ نکل رہا ہے. تو وہ جو ہے مین اسٹریم پہ نہیں آ رہے. پھر کیا ہوتا ہے بیچارے، وہ کہیں نہ کہیں بیچارے 4,000 5,000 8,000 10,000 15,000 تک کی جاب کو اللہ کا طرف سے حکم سمجھ کے، اپنا نصیب سمجھ کے، تقدیر سمجھ کے، قسمت سمجھ کے اس پہ بیچارے گزارا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں عرض کروں گا کہ پھر یہ ہے کہ وہ ہمارا معصوم اور بولا بالا قاری، وہ حافظ قرآن، یا وہ اپنے آپ کو مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے، اس کا پھر صرف کام یہی رہ جاتا ہے
کیونکہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ جو تم پر ظلم و ستم اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے مطلب اگر میں قتل کرتا ہوں تو پھر مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ یعنی وہ یہ جو میں کوئی جرم کرتا ہوں مجھے سزا کیوں ملتی ہے؟ اللہ نے لکھا ہوا تھا، جب اللہ نے لکھا، اللہ کے لکھے ہوئے کو میں عمل کر رہا ہوں، مجھے تو تم میڈل دو، مجھے تو ہار پہ نہ ہو، مجھے تو تمغے دو۔ اور پھر وہ نفی خودی کی تعلیم دیتے ہیں۔ بالکل، مطلب جو شخصیت کا جو اقبال کا یہاں جو بڑا بنیادی محرک ہے، جی جی، کہ جہاں وہ اقبال کہتا ہے اللہ رحمہ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ رضا کیا ہے؟ اس کو یہ جناب نا کہ شخصیت کی جو تعمیر ہے اور جو خودی کی پرورش ہے، اس کو یہ جو اب جو مسجدوں میں اب سچی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ مسجدوں میں جا جا کے کہتے ہیں یار انہوں نے رٹی ہوئی باتیں ہیں، وہی اب دیکھو نا اقبال میرے بزرگ نے کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا، بزرگ قرآن سے بات نہیں کریں گے، بزرگوں کی فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، ہمارے بزرگ نے کہا، ہمارے بزرگ نے یہ کہا، یہ کہا۔ آپ دیکھیں نا وہ بال جبرائیل میں اقبال جو ہے یہ 1935 کا کلام ہے کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، دل تور سینہ و فاراں دو نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم۔ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام۔ ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا تماچہ ہے، تمدن تصوف شریعت کلام، یہ اقبال سے کیوں الرجک ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ بھئی ہمارا جو طالب علم پھر کہے گا کہ مولانا صاحب یہ اقبال نے یہ بات ایک سائڈ پر تم اسے عاشق رسول اور تمہیں مفسر قرآن کہتے ہو، تو یہ اس نے کیوں کہا کہ ہمارا سارا ڈھانچہ جو ہے اس کی بنیاد جو عجمی ہے۔ بالکل، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، حمیت میں یکتا محبت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ 1935 میں ہماری مجموعی طور پہ پورے عالم اسلام کی یہ صورتحال تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کا جو مغنی ہے، آج کا جو نواگر ہے، آپ جیسے جو ہمارے اینکر جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سوئی قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں۔ جی جی جی۔ اور جو سرمایہ داری ہے، ملکیت ہے، یہ وہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ اپنے مفادات میں، اب دیکھو نا کمپیوٹر آ گیا، جہاں 1000 آدمی کم کرتے تھے وہاں آج ایک کمپیوٹر آ گیا، وہ نہ کمپیوٹر چھٹی لیتا ہے، نہ رفع حاجت اس کو کرتی ہے، نہ وہ غلط کام کرتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ جاپان میں تو اب ایک بندہ جو ہے وہ جناب ایک بندہ جو ہے نا 400 روبوٹوں کو کنٹرول کر رہا ہے، یہاں تک کہ کار کے انجن کی جو مائکرو جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی اب روبوٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کا فائدہ جو ہے نا وہ ایک آدمی لے رہا ہے۔ تو اب سچی بات ہے کہ اب یہ جو زمانہ آ گیا ایسے کہ اقبالیات بڑی مسٹ ہے، اگر قرآن فہمی آپ کو چاہیے تو یہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تو میں نوجوانوں سے اور اپنے یہ بھولے بالے یہ ہمارے حافظ قرآن، یہ ہمارے قاری، یہ ہمارے مدرس، یہ ہمارے فقیہ، یہ ہمارے صحافی، یہ ہمارے ٹیچر، یہ پروفیسر، یہ وکیل، یہ سب کے لیے، اور یہ حکمران جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ تمہارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور خدا کے واسطے اس بات کو سمجھو کہ فکر اقبال کو PhD تک جو لازمی قرار دو، نہیں تو یاد رکھو کہ یہی قوم جو نا اٹھ کے تمہیں پھر جو وہ تمہارا اشر کرے گی نا۔ اگر قرآن فہمی آپ کو چاہیے تو یہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تو میں نوجوانوں سے اور اپنے یہ بھولے بالے یہ ہمارے حافظ قرآن، یہ ہمارے قاری، یہ ہمارے مدرس، یہ ہمارے فقیہ، یہ ہمارے صحافی، یہ ہمارے ٹیچر، یہ پروفیسر، یہ وکیل، یہ سب کے لیے، اور یہ حکمران جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ تمہارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور خدا کے واسطے اس بات کو سمجھو کہ فکر اقبال کو PhD تک جو لازمی قرار دو، نہیں تو یاد رکھو
کہ یہی قوم جو نا اٹھ کے تمہیں پھر جو وہ تمہارا اشر کرے گی نا. قرآن میں بھی یہی ہے نا، محنت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. مطلب یہ اللہ فرماتا ہے کہ ذہن میں رہے کہ رزق جو ہے کوشش اور محنت کرنے کے تناسب سے دیا جاتا ہے، کہ یہ نہیں کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے جتنی آپ کوشش کرو گے، جتنی آپ محنت کرو گے، اس محنت کی مناسبت سے آپ کو دنیا میں رزق ملے گا. اس لیے آپ کو اس کی حفاظت، آپ نے رزق کی حفاظت اور اس کی بڑھوتی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش اور محنت کرنی چاہیے. سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کا اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اس میں مطلب یہ ہے، اور یقیناً اس کا مفہوم یہ ہے، یقیناً اپنے لوگوں کے بارے میں مکمل آگاہی اور بصیرت رکھتا ہے. کون؟ اللہ میاں. کہ اللہ کو پتہ ہے. پھر جو قدر ہے، قدر کا بستوں کے ساتھ موازنہ، یہ قدرون سے مراد وسعت ہے. اس لیے یہاں قدر زیادہ ہے یا محدود ہے، کہ ایک شخص کی جو قدر زیادہ یا کم ہے، رزق کم ہے یا زیادہ ہے، یہ اس کی کوشش پہ منحصر ہوگا، اس کی کوشش سے مناسبت سے اس کو دنیا میں ملے گا. اور ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ وہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے بس وہ ہے، آپ سوئے رہے، جاگے رہے، جہاں مرضی غار میں بیٹھ جائیں، آپ کو ملتا رہے گا. اس کے پیچھے وہی ہے نا کہ بے عمل کر دیا نا. جب قرآن کہتا ہے نہیں کہ جو جتنی محنت کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، اس کی مناسبت سے آپ دیکھو نا، پوری بنی نوع انسان کے لیے لیس للانسان الا ما سعی، ہم انسانوں کو اتنا ہی کچھ دیتے ہیں جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے. اور اقبال کے پورے فلسفے کے پیچھے یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے خیال اپنا. بالکل اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اور اپنا خیال کرو خود. بالکل. میں اور دیکھیں، ہم نے دیکھا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے پوری کوشش کی ہے. اب مجھے یہ ہے سعادت ملی ہے کہ میں نے وہ مقام دیکھے ہیں، جنگ عہد دیکھی، بدر کے مقام دیکھا، باقی جنگوں کے مقام دیکھے، کہ میں نے جنگ عہد والا سسٹم دیکھا. انہوں نے باقاعدہ جگہ کون سی منتخب کی ہے، ٹھیک ہے. پھر بدر میں خاص طور پہ جگہ، وہ پھر دیکھا ٹائم کون سا ہونا چاہیے. سورج جب نکل رہا تھا تو وہ جب نکل رہا تھا، وہ جو مخالف کافروں کی فوج تھی ڈائریکٹ ان کی آنکھوں میں پڑ رہا تھا. پھر وہ اس طرف ریت تھی جس طرف وہ تھے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، اور اس کی مناسبت سے آپ نے پہلے سے ایک جگہ وہ چن لی، منتخب کر لی، جہاں پہ آپ کے بندوں کو لڑنے میں آسانی ہو. تو اس وجہ سے وہ جناب بڑے آرام سے وہ جنگ جو بھی ہوا وہ جیت گئے. خندق جو دیکھے کہ یعنی جتنے بھی اللہ نے کہا کہ پہلے جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو پورے کار لائیں، ان کو لے، اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑے. دعا بعد میں ہے، پہلے کیا کہا کہ اونٹ باندھ کے چھوڑنے والی. یہ اقبال کا شعر نہیں ہے یہ، لیکن بڑا خوبصورت ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا. بالکل ارشاد. پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. بالکل. اب تمہارا نائب ہے ہی بلنٹ ہے، پہلے ہی وہ کسیا ہے. اور اقبال نے جو یہ جو خودی کی جو تعریف بھی کی ہے نا کہ یہ موج نفس کیا ہے، یہ انسان موج انسان، یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. خودی کیا ہے؟ راز درون حیات. خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات. خودی جلوہ بدمست و خلوت سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. اب جس طرح جنگ ہے بے شک ہمارے پاس جذبہ شہادت ہے کہ اس بنا پہ ہم تو مرنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں، مگر اب آپ بے شک جتنے مرضی تیار ہو جائیں، مسئلہ بنا لیں، سب کچھ کر لیں، مگر اگلے چلے گئے سیٹلائٹ والے سسٹم پہ چلے گئے، وہ میزائل والے سسٹم پہ چلے گئے، اگلے آپ سے بہت آگے نکل گئے ہیں کہ ابھی آپ نے تیاری مسئلے سے تیاری کر کے بیٹھ کے بے شک تیل شیل لگا کے مالش لگا کے بے شک اکھاڑے میں جائیں، مگر وہ گھر بیٹھے بیٹھے جناب ہزاروں میل دور سے بٹن دبایا گا، پتہ لگا جی اوپر سے بارش ہوگی، بم ہوگی ہے. اور جناب اب جہاں پہ آپ کو جس طرح بھی انہوں نے کیا ہے افغانستان میں، مجاہد بیچارے فائر کر رہے ہیں نیچے سے، وہ گولی کہاں تک اوپر جائے گی. اور جناب انہوں نے پتہ زمین سے بھی 2000 4000 5000 فٹ کی اونچائی پہ جا کے جناب اوپر سے بمباری کی. تو انہوں نے کتنے بندے، اب تو دیکھیں ڈرون ہے، اب تو بندہ بھی نہیں آپ بھیجتے، ڈرون بھیج دیتے ہیں. بالکل
اور یہ امریکہ فرانس برطانیہ سے اڑتے ہیں 15,000 میل دور سے اڑتے ہیں 8 اس کے انجن ہیں تو جب تک ہم وہ والی مطلب ترقی نہیں کر پائیں گے وہ والی ٹیکنالوجی نہیں لے پائیں گے تو ہم محتاج رہیں گے پھر میں ڈرتے ہی رہیں گے ڈاکٹر صاحب پھر میں آخر میں پھر یہی عرض کروں گا کہ یہ جو ہے نا یہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو کہا ہے نا کہ ذہن انسانی کے روابط کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ جو ہیں قرآن ان کا برتر اور اعلیٰ شعور پاتا ہے یہی جو روابط ہیں یہ ہمیں علم بالحواس کے ذریعے سے اور جتنی جلدی ہم اس کو پک کریں گے جتنی ان پر گرپ ہوگی اتنی زیادہ آپ کامیاب ہوں گے مجھے امید ہے کہ نوجوان ہماری باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ بھی ہے کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی صوفی ملا کے پیچھے جو ہے جنوں تو نہیں ہے وہ تو علم استخراجی ہے بالکل وہ تو علم بالحواس کا منکر ہے تو علامہ کہتا ہے تجھے وہ بولے او بادشاہ تجھے کیا پتا ہے میری کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے کہتا تہاڈی تے چادر دی نکر وچ بھی وہ خبر نہیں تہاڈی تو دیکھدا ٹکڑا وہ بھی نہیں چکیا گیا اور پھر یہ اس جنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حرف راز مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کم کہ اللہ نے یہ جو جنوں کا مجھے وہ جو کیا کہتا ہے اس کے لیے بڑی محنت کی دی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بندہ جو ہے نا اس کا کلام واقعی وہ جو کہتا ہے نا کہ وہ کہ اور دیکھو اس کا کتنے منتیں کرتا ہے کہتا ہے یار اگر گلاس نہیں پینا گھونٹ ہی پی لو اور چکھ ہی لو اور کیا بات ہے کیا بات استب و تابم نصیب خود بغیر بعد ازاں نہ آئد چوں من مرد کہتا شاید میرے جیسا درویش تمہیں بعد میں نہ ملے بالکل تو کہتا ہے یہ آب و تاب جو ہے یہ میرا کلام نہیں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ اے حضور میرا تو ایک عرب بھی قرآن سے باہر نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی ہمیں اور کیا سند ہے سر اس بندہ دیکھو اتنا وسیع علم تھا نالج تھا قرآن کے بارے میں تاریخ کے بارے میں بھی خاص طور پہ اور تقریباً میرے خیال میں 500 سے زیادہ انہوں نے فلسفی جو تھے فلاسفر تھے دنیا کے ان کو بھی پڑھا ہوا تھا اور پھر جبھی تو کبھی وہ جبرائیل علیہ السلام ان کی زبان سے مطلب کہتے خود ہی ہیں کبھی ان کو سامنے رکھ کے کہ جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں کبھی خضر علیہ السلام بن کے کیا کہتے ہیں کبھی شیطان ابلیس ان کا ہیڈ بن کے بتاتے ہیں کہ یار وہ اپنے چیلوں کو کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب حیران ہوں گے میں سے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی ایک بک ہے فارسی میں پیام مشرق جی اور پیام مشرق میں یورپ کے جتنے بھی فلسفی ہیں یہ ہیگل یہ براؤن یہ فلانا اب وہ نام لے کے ہیگل کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں تو لوٹ پوٹ ہو گیا نا جب میں پڑھا تو کہتے ہو ہیگل کہتا ہے یہ ایک ایسی مرغی ہے اس کا فلسفہ کہ جو اپنی مستی سے بغیر مرغے کے انڈے دیتی ہے کیا بات کہ ہیگل کا فلسفہ جو ہے نا یہ کیا ہے کہ ایسی مرغی جو اپنی مستی میں انڈے دے بغیر مرغے تو صاحب ذرا اس میں بچہ تو اور اسی کو جو وہ بچے کو کیا کہا ہے برسا کو کیا کہا ہے وہ ضرب کلیم میں جو اسے کہا ہے نا کہ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگسانہ ہوتا ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے اس کا طلسم سب خیالی محکم کیسے ہو زندگانی کس طرح خودی ہو لازمانی آدم کو ثبات کی طلب ہے دستور حیات کی طلب ہے دنیا کی اشیاء ہو جس سے اشراق مومن کی اذان ادائے آفاق میں اصل کا خاص ہو مناتی کہتا ہوں حالانکہ میرے اباؤ اجداد برہمن تھے پنڈت تھے بالکل بالکل اور اس کے باوجود ماشاءاللہ گرپ دیکھیں قرآن پہ گرپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا گرپ آبا میرے لاتی و مناتی تو فلسفی ہو تو مطلب وہ جو اپنا یہ نہیں تھا اقبال علیہ الرحمہ ان دنوں ذرا بیمار تھے تو یہ اس کا عنوان بھی ہے کہ ایک سید زادہ ایک فلسفہ زدہ سید کے نام فلسفہ زدہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کتے کا کاٹا ہوا
ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، یعنی اس کو مخاطب کر کے پورے نوجوانوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فلسفہ، اور آخر میں وہ اسے کہتے ہیں کہ شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سود، سن مجھ سے یہ نقطہ دل افروز، انجام خرد ہے بے حضوری، ہے فلسفہ زندگی سے دوری، افکار کے نغمہ آئے بے صوت، ہے ذوق عمل کے واسطے موت، دی مسل کے زندگی کی تقویم، تقویم کہتے ہیں جنتری کو، دی مسل کے زندگی کی تقویم، دری دی سر محمدی و ابراہیم، آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ تو ٹھیک علی کا بیٹا بن، اس کا باپ نہ بن، دل در سکن محمدی بند، اے پورے علی زبو علی چند، چون دیدہ راہ بھی نہ داری، کہتا کہ تجھے کسی بات کا نہیں ہے، چون دیدہ راہ بھی نہ داری، قائد کرشی بے از بخاری، کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل، بخاری کے پیچھے نہ چل۔ کیا بات ہے، ادھر تو نام لے کے کھل کے کہہ دیا۔ ہاں، یہ پطرس بخاری جو تھا نا، یہ اقبال علیہ رحمہ جو تھے وہ بیمار تھے تو یہ خیریت، تو وہاں اس نے پطرس بخاری میں فلسفیانہ انداز سے بات کی، تو اقبال نے کہا پتہ نہیں اور کتنے پڑھے لکھے لوگ یہی ہوں گے، تو وہ باقاعدہ یہ ہے کہ ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، فلسفہ زدہ، بالکل بالکل ایسے۔ زندہ باد۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔